بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی تلاش، جس کے مصنف ہیں محمود احمد مودی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 36 ہے۔ انگریزی کے 2-3 بڑے اخباروں میں صبح کے لیے ایک اشتہار دے دو کرسٹینا، مجھے ایک اسٹینو ٹائپسٹ کی ضرورت ہے جو بطور اسٹینو ٹائپسٹ خواہ اچھی نہ ہو لیکن نہایت خوبصورت، بے عیب اور گرامر کی غلطیوں سے پاک انگریزی لکھ سکتی ہو۔ اسے ہر بات وضاحت سے نہ سمجھانی پڑے۔ میرا مطلب سمجھ رہی ہو نا؟ جی سر، مجھے بھی تو اسی صلاحیت کی بنا پر آپ نے ترجیح دی تھی، اس نے محتاط انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ کسی اچھے ادارے کی تعلیم یافتہ ہو، میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ جتنی لڑکیاں بھی انٹرویو کے لیے آئیں، ان میں سے 2 یا 3 لڑکیاں منتخب کر کے انہیں ان کی فائلیں دے کر میرے پاس بھیج دینا۔ ان میں سے ایک کو میں خود منتخب کروں گا۔ یہ کام پیر کو رکھ لو، آج سے ٹھیک 5 دن بعد۔ اوکے سر، اس نے مستدی سے کہا اور سمجھ گئی کہ اب مجھے مزید کچھ نہیں کہنا، اس لیے تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ پیر کو میں دہلی میں ایک میٹنگ میں شرکت کر کے 11 بجے کی فلائٹ سے بمبئی واپس پہنچا اور ایئرپورٹ سے سیدھا دفتر چلا گیا۔ ابھی میں بریف کیس رکھ کر بیٹھا ہی تھا کہ انٹرکام پر سگنل ملا۔ میں نے ریسیور اٹھایا، دوسری طرف کرسٹینا تھی۔ سر، شیڈول کے مطابق آج آپ کو اپنے لیے اسٹینو ٹائپسٹ کا انتخاب کرنا تھا، کرسٹینا بولی۔ میں صبح سے کانفرنس روم میں ان لڑکیوں کے ساتھ مغز کھپا رہی تھی۔ پوری 24 لڑکیاں آئی تھیں۔ تم نے ان میں سے کتنی منتخب کی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ صرف 2، کرسٹینا نے جواب دیا۔ بلکہ سچ پوچھئے تو میرا ووٹ صرف ایک ہی کے حق میں تھا، لیکن میں نے اپنے طور پر اس اکیلی پر انحصار نہیں کیا کہ آپ شاید اس کی صلاحیتوں کے باوجود اسے منتخب کرنے کا فیصلہ نہ کریں۔ اس لیے میں نے ایک اور بہترین لڑکی کو ساتھ رکھا ہے اور 2 لڑکیوں کو ویٹنگ لسٹ پر رکھا ہے۔ اس لڑکی کے بارے میں تم نے یہ کیوں سوچا کہ میں شاید اس کی صلاحیتوں کے باوجود اسے منتخب نہ کروں؟ میں نے پوچھا۔ سر، کرسٹینا نے جھجکتے ہوئے کہا، ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ اس بری طرح برقعے میں لپٹی ہوئی ہے کہ صرف آنکھیں نظر آتی ہیں۔ دوسرے یہ کہ مجھے اس کی وجہ بھی اتفاقاً معلوم ہو گئی۔ اس کی شکل اتنی خوفناک ہے کہ شاید آپ اسے سامنے بیٹھے دیکھ کر ڈرتے رہا کریں۔ ویسے اس کا اصرار ہے کہ وہ دفتر میں بھی اسی طرح برقع لپیٹے رکھا کرے گی، لیکن یہ بھی عجیب لگے گا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، ہوش سنبھالنے کے بعد سے اب تک میں کسی دنیاوی چیز سے نہیں ڈرا، میں نے کہا۔ بہرحال تم پہلے اس لڑکی کو اندر بھیج دو جو بدصورت نہیں ہے۔ میں نے ریسیور رکھ دیا اور بٹن دبا کر دروازے پر سبز بلب روشن کر دیا۔ چند سیکنڈ بعد جو لڑکی اندر آئی وہ مجھے پہلی ہی نظر میں بھلی لگی۔ وہ سرخ و سفید اور دراز قد کی تھی، عمدہ تراش خراش کے لباس میں تھی۔ اس نے بہت ہی ہلکا میک اپ کیا ہوا تھا۔ اسے خوبصورت لڑکیوں میں شمار کیا جا سکتا تھا۔ وہ روانی سے انگریزی بول سکتی تھی اور اس کی حرکات و سکنات سے سلیقہ جھلکتا تھا۔ اس میں سستے پن کی کوئی علامت نہیں تھی۔ وہ کسی اچھے گھرانے کی فرد معلوم ہوتی تھی۔ تعلیم بھی اس نے اچھے اور معروف تعلیمی اداروں میں پائی تھی۔ میں نے چند نکات بتا کر اسے ایک لیٹر ٹائپ کرنے کے لیے کہا۔ وہ میرے دفتر ہی کے ایک گوشے میں پڑے BM الیکٹرک ٹائپ رائٹر پر ٹائپ کرنے لگی اور میں کچھ فائلیں دیکھنے لگا۔ چند ہی منٹ میں جو خط ٹائپ کر کے لائی، اسے پڑھ کر میں دل ہی دل میں اش اش کر اٹھا۔ میں اس کے تقرر کا فیصلہ تقریباً کر ہی چکا تھا جب مجھے یاد آیا کہ کرسٹینا نے ایک اور لڑکی کا تذکرہ کیا تھا جو حد سے زیادہ بدصورت مگر اس کے خیال میں بہت زیادہ اہلیت کی مالک تھی۔ میں نے اس لڑکی کو، جس کا تحریر کا نمونہ میں دیکھ چکا تھا، یہ کہہ کر رخصت کر دیا کہ کل تک ٹیلی فون پر اسے حتمی فیصلے سے مطلع کر دیا جائے گا۔ پھر میں نے کرسٹینا کو ہدایت کی کہ وہ نقاب پوش بدصورت لڑکی کو اندر بھیج دے۔ سر سے پاؤں تک سیاہ برقعے میں لپٹی ہوئی وہ سرو قد لڑکی اندر آئی۔ اس کی ناک اور پیشانی تک نقاب میں چھپی ہوئی تھی، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ ساحر آنکھیں، جھیل آنکھیں، غزالی آنکھیں، یہ سب تشبیہات ان آنکھوں کے لیے سچ تھی۔ وہ شاید دنیا کی حسین ترین آنکھیں تھیں۔ کم از کم میں نے اپنی زندگی میں ان سے زیادہ حسین آنکھیں نہیں دیکھی تھی، مگر تمام تر حسن و کشش سے قطع نظر یہ آنکھیں اس قدر سونی تھیں کہ ان میں جھانکتے ہوئے مجھے اندر ہی اندر جھرجھری سی آ گئی۔
اس نے اپنے کوائف کی فائل نہایت آہستگی سے میز پر رکھ دی اور سیدھی کھڑی پلکیں جھپکائے بغیر میری طرف دیکھتی رہی۔ پلکیں جھپکانے میں مجھے بھی کامیابی نہیں ہو رہی تھی، میرا رواں رواں جیسے پتھرا گیا تھا۔ وہ بھی اپنی آنکھوں میں تڑپتے پھڑکتے کسی جذبے کو مدفون رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، اور مجھے یقین تھا کہ اس کوشش میں دل اس کا بھی خون ہو رہا ہوگا، مگر بڑا حوصلہ تھا اس کا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ شروع ہی سے ایک غیر معمولی لڑکی تھی، اس لیے ابھی تک اپنے پیروں پر کھڑی تھی۔ اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا تھا۔ میرے سکوت کو دیکھتے ہوئے شاید وہ سمجھ رہی تھی کہ میں اسے پہچانا نہیں، شاید اسے اس کی انا بھی مجروح ہوئی تھی، اور تبھی شاید وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ خود بھی کچھ نہیں کہے گی، نوکری کی تلاش میں آئی ہوئی امیدوار ہی بنی رہے گی۔ شاید اس کا خیال تھا کہ جن آنکھوں سے ٹکر ٹکر میری طرف دیکھ رہی تھی، محض ان کی مدد سے میں اسے نہیں پہچان سکتا۔ کتنی بھولی تھی وہ، ان ساحر آنکھوں کو بھلا میں کیسے بھول سکتا تھا؟ یہ میری مہتاب کی آنکھیں تھیں۔ میرے سامنے بیٹھ جاؤ مہتاب، اور چہرے سے نقاب ہٹا دو۔ میرے سینے کی قبر سے یہ آواز اس مردے کی کراہ کی طرح برآمد ہوئی جسے کسی معجزے کے تحت دھیرے دھیرے زندگی مل رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں زلزلہ سا آیا، آنسوؤں کا ایک سیلاب تھا جسے اس نے روکنے کی کوشش کی تھی۔ ڈر تو نہیں جاؤ گے؟ اس نے کسی روح کی طرح سرگوشی کی۔ یہ پوچھو کہ خوشی سے مر تو نہیں جاؤ گے؟ میں نے اب قدرے ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں کہا، گویا میرا مست شدہ چہرہ دیکھ کر تمہیں خوشی ہوگی۔ اس کی سرگوشی میں اس مرتبہ کند خنجر کی سی چبھن تھی۔ نہیں، خوشی تو تمہارے مل جانے کی ہوگی، کسی بھی عالم میں صحیح، مل تو گئیں۔ میری آواز اب پرسکون ہو چکی تھی۔ مست شدہ چہرے پر غور کرنے کا مرحلہ بعد میں آئے گا، پہلے ملن کی لذت سے تو لطف اندوز ہو لینے دو۔ میں نرم نرم چمڑے کی پوشش والی گدے دار کرسی میں یا تو دھنسا جا رہا تھا یا پھر کرسی سمیت فضا میں بلند ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے اس موقع پر بھی اپنے محسوسات کو اعتدال پر رکھنے کی کوشش کی۔ میں اٹھ کر اس کی طرف دوڑا نہیں، میں نے اس کے بکھرے بکھرے وجود کو بازوؤں کے حلقے میں سمیٹنے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر یہ نہیں کہا کہ جو آنسو انگارے بن کر اسے اندر ہی اندر جھلسا رہے ہیں انہیں وہ میرے دامن میں ڈال دے، میں موتیوں کی طرح انہیں سنبھال کر رکھوں گا۔ یہ سب کچھ کرنے اور کہنے کو میرا دل چاہ رہا تھا، مگر میں اپنی جگہ ساکت بیٹھا رہا۔ مہتاب میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی، پھر دھیرے دھیرے اس نے نقاب چہرے سے ہٹا دیا۔ مجھے نہ تو حیرت کا جھٹکا لگا اور نہ ہی خوف آیا۔ میں نے ایک فوٹوگرافر کی سی باریک بینی سے اس کھنڈر چہرے کا جائزہ لیا۔ آنکھوں کے سوا اس چہرے پر کچھ بھی سلامت نہیں تھا۔ جلد جگہ جگہ سے پھٹ چکی تھی، کہیں سے سیاہی جھانک رہی تھی اور کہیں سے ہڈیوں کی سفیدی۔ وہ رخسار جو کبھی گلاب کو شرماتے تھے جیسے انگاروں پر جھلس چکے تھے، وہ ہونٹ جن سے یاقوت کی سی سرخی چھلکتی تھی چت کبرے ہو چکے تھے، اور نچلا ہونٹ وہ تو آدھا غائب ہی تھا۔ اس جگہ ننگے ننگے دانت حسین ہونے کے باوجود ڈراؤنے لگ رہے تھے۔ ستواں ناک کے آس پاس گوشت کھنچ چکا تھا جس کی وجہ سے ناک قدرے ٹیڑھی لگ رہی تھی۔ ناک کی پھننگ بھی غائب تھی اور باقی حصے پر بھی سیاہ داغ تھے۔ یہ وہی مہتاب تھی جس کے حسن نے کالج میں تہلکہ مچا دیا تھا، جسے دیکھ کر نوجوانوں کے دل دھڑکنا بھول جاتے تھے، اور بڑے بڑے سنجیدہ اور معمر پروفیسروں کے چہرے پر بھی رونق آ جاتی تھی۔ یہ وہی مہتاب تھی جس کی محبت میری زندگی کا حاصل تھی، جسے میں نے پوجنے کی حد تک چاہا تھا۔ چند لمحے کے لیے ہم دونوں خاموش رہے، اور یہ چند لمحے گویا صدیوں پر محیط تھے۔ پھر میں نے ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں کہا، اب مجھے سب کچھ بتاؤ کہ یہ کیسے ہوا، کوئی پہلو تشنا نہ رہنے پائے۔ کیا کرو گے سن کر؟ اس کے لہجے میں اب بھی زہر تھا۔ سانپ نکل جائے تو لکیر پیٹنے کا فائدہ؟ میں نے جب تمہیں آوازیں دے کر روکنا چاہا تھا کہ تم مجھے کن خطرات میں گھری ہوئی چھوڑ کر جا رہے ہو، اس وقت حد سے زیادہ جذباتی بنے ہوئے تھے، اب حد سے زیادہ سرد مزاج بنے ہوئے ہو۔ تم مجھ پر زہر میں بجھے ہوئے جتنے بھی تیر برساؤ، بلکہ زندگی بھر برساتی رہو گی، تب بھی اس زیاں کا حساب پورا نہیں ہوگا جو میری وجہ سے تمہیں پہنچا ہے۔ لیکن جو کچھ میں پوچھ رہا ہوں، خدا کے لیے اس کا جواب ضرور دو، یہ بہت ضروری ہو گیا ہے۔ میں نے یہ سب کچھ اتنے دھیمے پن سے کہا تھا
کہ ایک ایک لفظ اس کے ذہن میں اتر جائے۔ چند لمحے وہ میرے پیچھے کسی چیز پر نظریں جمائے بیٹھی رہی، پھر میری طرف دیکھے بغیر دھیرے سے بولی، سب کچھ ایک ڈراؤنا خواب لگتا ہے، کتنی جلدی سب کچھ ہو گیا۔ آشیانہ بنانے میں بڑا وقت لگتا ہے، تنکا تنکا چنتے چنتے عمر بیت جاتی ہے، لیکن اجاڑنے میں کچھ دیر نہیں لگتی۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، گویا اس کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ بات کہاں سے شروع کرے۔ آخر اس نے دھیمے لہجے میں کہنا شروع کیا، تمہارے غائب ہونے کے چند روز بعد ہی ابو کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ وہ دکان کے سامنے اپنی گاڑی پارک کر کے سڑک پار کر رہے تھے کہ ایک تیز رفتار ٹرک اچانک نمودار ہوا اور انہیں کچلتا ہوا گزر گیا۔ ہم نے اسے محض ایک حادثہ ہی سمجھ کر جس طرح بن پڑا برداشت کیا، لیکن بعد میں کہیں زیادہ اذیت اس وقت ہوئی تھی جب پتہ چلا کہ یہ حادثہ نہیں تھا۔ یہ بتانے کی تو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ اس ٹرک کا کوئی سراغ نہیں لگ سکا۔ ابھی میں اور امی 40ویں کے بعد ایک دوسرے کے آنسو پہنچنے میں ہی مصروف تھے کہ صرافہ بازار میں رات کو گشتی پولیس کے کئی سپاہیوں اور صرافہ بازار کے اپنے چوکیداروں کی موجودگی میں ہماری دکان پر ڈاکہ پڑا اور ڈاکو گویا دکان میں جھاڑو پھیر گئے۔ لاکھوں کے قیمتی زیورات اور ہیرے موتیوں میں سے ایک ذرہ بھی نہیں چھوڑا، بلکہ ایک سیف ان سے نہیں ٹوٹا تو سیف ہی دیوار سے اکھاڑ کر لے گئے۔ ہم نے اب بھی یہی سمجھا کہ تقدیر ہمارے خلاف سازش کر رہی ہے، اور ہم نے محض اس مقولے سے اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ مصیبت تنہا نہیں آئی۔ جواہرات اور زیورات کی دکان میں ابو کی ایک ہندو سیٹھ ارجن داس سے پارٹنرشپ تھی۔ وہ بہت ہی اچھا اور ہمدرد قسم کا آدمی تھا۔ ابو اپنی زندگی میں اس پر بہت اعتماد کرتے تھے، اس لیے ظاہر ہے امی کی نظر میں بھی اس کا مقام محترم تھا۔ ڈاکے کے چند روز بعد وہ آدمی امی کے پاس آیا، نہایت افسردہ و ملول تھا، لیکن اس نے مجھے اور امی کو بہت ڈھارس دی۔ اس کی شیریں بیانی کا کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ سیٹھ ارجن داس نے امی کو بتایا کہ دکان کے بیمے کی رقم اور ابو کا بینک بیلنس وغیرہ حاصل کرنے میں انہیں بہت وقت لگے گا، اور بہت سے قانونی نقائص کی وجہ سے شاید انہیں کسی ایک یا دونوں چیزوں سے محروم ہونا پڑ جائے، اور چونکہ انہیں قانونی معاملات کا ادراک نہیں ہے اور وہ محض وکیل پر انحصار کر کے سارے معاملات سے نہیں نمٹ سکتی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ امی اس کے نام پاور آف اٹارنی لکھ دیں، وہ خود ہی سارے کام سیدھے کر لے گا۔ امی کاروباری معاملات میں بالکل اناڑی تھی، سیٹھ ارجن داس کی شیریں بیانی کے جال سے نہ بچ سکیں۔ انہوں نے نہ صرف پاور آف اٹارنی لکھ دی بلکہ وصیت نامہ بھی اس کے حوالے کر دیا، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ پاور آف اٹارنی کے کاغذات کے ساتھ وصیت کی ایک مصدقہ نقل بھی منسلک ہوگی۔ مصدقہ نقل تیار کرنے کے بعد وہ اصل وصیت نامہ واپس کر دے گا۔ اس کے بعد سیٹھ ارجن داس کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ امی کے اکاؤنٹ میں کچھ رقم تھی، لیکن وہ کب تک ساتھ دے سکتی تھی؟ ہاتھ تنگ ہونے پر امی نے انشورنس کمپنی اور بینک وغیرہ سے رابطہ قائم کیا تو معلوم ہوا کہ سیٹھ ارجن داس انشورنس کا کلیم اور بینک بیلنس وغیرہ سب وصول کر چکا ہے۔ امی نے اس کے گھر فون کیا، وہ رنڈوا تھا۔ اس کے 2 بیٹے اپنی بیویوں کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کا باپ تو انگلینڈ چلا گیا ہے اور وہاں کوئی کاروبار سیٹ کرنے کے چکر میں ہے، اس لیے 2 سال تک واپس نہیں آئے گا۔ امی نے حواس باختگی کے عالم میں اپنے اور اس کے مشترکہ وکیل سے رابطہ قائم کیا۔ وہ نہایت رکھائی سے پیش آیا، صاف معلوم ہوتا تھا کہ وہ بھی ارجن داس سے مل چکا ہے۔ اس نے بتایا کہ ارجن داس کے خلاف مقدمہ قائم کرنے کے لیے کوئی ٹھوس بنیاد موجود نہیں ہے، اور اگر مقدمہ قائم کیا بھی گیا تو سالوں چلے گا، اور امی کو کچھ ملنے کے بجائے الٹا مقدمہ کے اخراجات ادا کرنے پڑ جائیں گے۔ ادھر سے مایوس ہو کر ہم ابھی کوئی دوسرا راستہ تلاش بھی نہ کر پائے تھے کہ ایک روز مدن موہن 2 بدماشوں کے ساتھ ہمارے ہاں آیا۔ پہلے اس نے بڑے مہذبانہ انداز میں ہمارے حالات پر اظہار ہمدردی کیا، پھر امی سے کہنے لگا کہ اگر وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھما دیں تو سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ مجھے شبہ تو پہلے ہی تھا، اب یقین ہو گیا کہ کم از کم ٹرک والے حادثے اور دکان کی ڈکیتی کے پیچھے اسی کا ہاتھ تھا۔ امی ظاہر ہے اس کی بات سن کر آگ بگولا ہو گئیں، تب اس کا انداز تخاطب یکسر بدل گیا۔ اپنے مخصوص لوفرانہ لہجے میں بولا، بڑھیا، رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا۔ میں چاہوں تو ابھی تمہاری بیٹی کو اٹھا کر لے جاؤں،
لیکن میں تم دونوں کو اپنے قدموں پر جھکانا چاہتا ہوں۔ وہ دن دور نہیں جب تم خود اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر اسے میری جھولی میں ڈالنے آؤ گی، اور یہ خود بھی میری نظر کرم کے لیے سو سو جتن کرے گی، میری نوازشات کے لیے ترسے گی۔ امی نے اس کے منہ پر تماچا رسید کیا، تب وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ اس نے اپنے ایک ساتھی کو اشارہ کیا اور اس نے پنڈلی پر بندھا ہوا خنجر نکال کر امی کے سینے میں اتار دیا۔ مہتاب کی آواز ضبط کی تمام تر کوششوں کے باوجود بھرا گئی اور آنکھوں کا سونا پن بڑھ گیا۔ چند لمحے تک وہ کٹے پھٹے ہونٹوں کو بھینچے بیٹھی رہی، پھر جھرجھری سی لے کر ایک طویل سانس لیتے ہوئے بولی، تم اس وقت کا تصور نہیں کر سکتے، ایک جوان لڑکی کے گھر میں رات گئے 3 درندہ صفت بدماش گھسے ہوئے ہوں، سامنے خون میں لت پت ماں کی لاش پڑی ہو، اور پاس پڑوس میں ایسا کوئی بھی نہ ہو جو آپ کی آواز سن کر دیکھنے کے لیے آ جائے کہ معاملہ کیا ہے۔ اس لڑکی کا اس وقت کیا عالم ہوگا، یہ تم نہیں جان سکتے۔ مدن موہن نے کہا لگاتے ہوئے خباثت بھری نظروں سے میری طرف دیکھ کر کہا، میں چاہوں تو ابھی تمہیں اٹھا کر لے جاؤں، لیکن اب بات اس سے بڑھ گئی ہے، تم میری ضد بن گئی ہو۔ اب میں اس وقت کے لیے تھوڑا سا انتظار کر لوں گا جب تم گھٹنوں کے بل رینگتی ہوئی آؤ گی اور پالتو بلی کی طرح میرے قدموں میں لوٹا کرو گی۔ میں جب چاہوں گا تمہیں تھپکی دوں گا اور جب چاہوں گا ٹھوکریں مار دوں گا۔ مدن اور اس کے ساتھی بڑے اطمینان سے رخصت ہو گئے، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں دیر تک امی کا سرد ہاتھ تھامے ان کے سرہانے گمسم بیٹھی رہی، اس امید پر کہ شاید یہ کوئی ڈراؤنا خواب ہے، جلد ہی ٹوٹ جائے گا۔ لیکن پھر مجھے یقین کرنا ہی پڑا۔ مجھے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ ہمارے علاقے کا تھانہ کس طرف ہے۔ آدھی رات کے قریب میں پوچھتی پاچھتی گرتی پڑتی تھانے پہنچی۔ وہاں پر موجود ہر پولیس والا اپنے اپنے عہدے کے مطابق میرے جسم کے مختلف حصوں تک رسائی کی کوشش کرنے لگا۔ بالآخر میں نے جب انگریزی میں انہیں گالیاں دی تو وہ کچھ پیچھے ہٹے، پھر ایس ایچ او نے آ کر ڈانٹ ڈپٹ کر سب کو ان کے کاموں پر لگایا۔ بڑی توجہ اور ہمدردی سے میری کہانی سنی۔ میں حواس باختہ تھی اور اعصاب منتشر تھے، لیکن جیسے بھی مجھ سے بن پڑا میں نے مدن موہن کے متعلق سب کچھ تفصیل سے بتانے کی کوشش کی۔ اس نے مجھے بڑی تسلیاں دی، مجھے انصاف بہم پہنچانے کا وعدہ کیا۔ اس قسم کے کئی ڈائیلاگ بھی بولے جو ہندوستانی فلموں میں عموماً بولے جاتے ہیں، قانون کی بالادستی، مظلوم کی داد رسی اور اس قسم کی دوسری باتیں، محض بکواس۔ پولیس آ کر میری امی کی لاش لے گئی۔ دوسرے روز پوسٹ مارٹم کے بعد لاش ملی اور تقریباً لاوارثوں کے سے انداز میں دفن کر دی گئی۔ کالج سے میں فارغ ہو چکی تھی، کلاس فیلوز سب ادھر ادھر بکھر چکے تھے۔ میں تمہیں مختصراً سب کچھ بتا رہی ہوں۔ تھانے کچہری کے ذریعے مدن موہن کا کچھ نہیں بگڑا۔ میں اپنے آپ کو بے حد غیر معمولی لڑکی سمجھتی تھی، لیکن ان حالات میں سارا غیر معمولی پن دھرا رہ گیا تھا۔ بالآخر میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اس شہر سے کہیں چلے جانا چاہیے، چپ چاپ نکل جانا چاہیے۔ یہاں زندگی میرے لیے حرام کر دی گئی تھی۔ یہ بات طے تھی کہ میرے لیے حالات اس سے برے ہی ہو سکتے تھے، اچھے نہیں۔ چنانچہ میں نے بمبئی آنے کا فیصلہ کر لیا۔ دل میں ایک موہوم سی امید یہ بھی تھی کہ شاید یہاں کہیں زندگی کے موڑ پر تم سے بھی سامنا ہو جائے۔ اس نے اداس سی نظروں سے میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں کی یاسیت کچھ اور بڑھ گئی۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے کہا، راجہ نامی ایک پراپرٹی ڈیلر نے مجھے تنہا و لاوارث دیکھ کر مکان بھی چند ہزار میں مجھ سے ہتھیا لیا۔ اس نے مجھے ایسے چکر دیے کہ میں چند ہزار کی رقم ہی قبول کرنے پر تیار ہو گئی۔ میں نے کوٹھی کی چابی راجہ صاحب کے حوالے کی اور ٹیکسی کر کے اسٹیشن پہنچ گئی۔ میں ابھی پلیٹ فارم پر کلی کی تلاش میں نظر دوڑا ہی رہی تھی کہ ایک شخص جانے کس سمت سے مجھ سے آ ٹکرایا۔ میں نے صرف اس کا ہاتھ حرکت میں آتے دیکھا، جس میں شیشے کا کوئی برتن سا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ شخص ہجوم میں غائب ہو گیا۔ مجھے یہی محسوس ہوا تھا جیسے کسی نے میرے چہرے پر انگارے پھینک دیے ہیں جو وہیں چپک کر رہ گئے ہیں۔ میرے حلق سے شاید اذیت بھری چیخیں نکل رہی تھیں اور میں پلیٹ فارم پر گر کر ایڑیاں رگڑنے لگی تھی۔ میری آنکھیں بند تھیں، مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ در حقیقت ہوا کیا ہے، بس اذیت کا ایک احساس تھا۔ میں نے اپنے ارد گرد لوگوں کے دوڑنے بھاگنے کی آوازیں سنی، لیکن جلد ہی میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوب گیا۔ مہتاب نے ایک بار پھر خاموش ہو کر خلا میں گھورا
گویا اس وقت کے تصور سے اس کی قوت گویائی سلب ہو گئی ہو۔ مجھے ہوش آیا تو اس نے میری منتظر نگاہوں کو محسوس کرتے ہوئے ایک بار پھر بولنا شروع کر دیا۔ میرے چہرے پر برستی ہوئی آگ ٹھنڈی پڑ چکی تھی اور گردن تک چہرہ پٹیوں میں لپٹا ہوا تھا۔ صرف آنکھوں پر پٹیوں کے درمیان ایک موٹی لکیر جتنا خلا تھا جس سے میں اپنے گرد و پیش کا منظر دیکھ سکتی تھی۔ سب سے پہلے تو اس احساس سے میری روح کو طمانینت ہوئی کہ میں دیکھ سکتی تھی، میری بینائی محفوظ تھی، ورنہ جب میں ریلوے پلیٹ فارم پر گری تھی تو مجھے یہی محسوس ہوا تھا کہ میری بینائی بھی جاتی رہی ہے۔ ارد گرد دیکھنے پر احساس ہوا کہ میں کسی ہسپتال میں تھی۔ جلد ہی ایک لیڈی ڈاکٹر مجھے دیکھنے آئی۔ اس نے میرے اشاراتی استفسار پر بتایا کہ کسی نے میرے چہرے پر تیزاب پھینک دیا تھا۔ میری آنکھیں معجزانہ طور پر محفوظ رہی تھیں۔ لوگوں نے مجھے ریلوے کے بعض کارکنوں کی مدد سے ریلوے ہسپتال پہنچا دیا تھا، کیونکہ اس وقت قریب وہی تھا۔ میں نے اشاروں میں اپنے سامان کے متعلق پوچھا تو پتہ چلا کہ میرے قریب صرف ایک سوٹ کیس پایا گیا تھا جو اس وقت پولیس کی تحویل میں ہے۔ بیگ کا کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ مجھے اپنی آخری پونجی لٹ جانے کا کوئی خاص دکھ نہیں ہوا۔ شاید بربادی اور مسلسل تباہی کے راستے پر ایک مقام ایسا بھی آتا ہے جب ہر صعوبت ہی چھوکر رہ جاتی ہے، یا پھر شاید انسان کا احساس ہی مر جاتا ہے۔ شام کو ایک ASI میرا بیان لینے آیا تاکہ FIR درج کروائی جا سکے، لیکن لیڈی ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ فی الحال میں بولنے سے قاصر ہوں اور ابھی میرے منہ پر پٹی ڈھیلی نہیں کی جا سکتی۔ میں نے اشارے سے ASI سے کاغذ اور قلم مانگا اور اسے ایک رکا لکھ کر دیا جس کا خلاصہ یہ تھا کہ مجھے کچھ اندازہ نہیں کہ کس نے میرے چہرے پر تیزاب پھینکا اور کیوں پھینکا۔ میں تو ایک کام کے سلسلے میں چند دن کے لیے بمبئی جا رہی تھی۔ میں نے اس سے رقم اور قیمتی اشیاء سے بھرے ہوئے بیگ کے متعلق بھی کچھ نہیں پوچھا، بلکہ میں نے تو اس سوٹ کیس کے سلسلے میں بھی کوئی سوال نہیں کیا جو اس کی تحویل میں تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے چہرے پر تیزاب پھینکنے والا شخص مدن موہن کے گرگے کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ جھنجھلاہٹ میں اس نے آخری قدم اٹھایا تھا اور مجھے موت سے زیادہ بھیانک سزا دی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ جس وقت میں پونا کو الوداع کہنے کی تیاریاں کرتی پھر رہی تھی، اس کا کوئی نہ کوئی گرگا مجھ پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اب ان سب باتوں کو دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، خصوصاً پولیس کے سامنے۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہو گیا تھا کہ دولت اور طاقت کے قانون کے سامنے پولیس اور عدالتیں کسی کو کتنا انصاف فراہم کر سکتی ہیں۔ میں ہسپتال میں 16 دن زیر علاج رہی۔ آخری پٹی کھلنے کے بعد ڈاکٹروں نے مجھے ہمت و استقامت کے موضوع پر ایک اجتماعی لیکچر دیا۔ اس کے بعد مجھے آئینہ دکھایا گیا۔ ان کا خیال تھا کہ میں چیخیں مارنے لگوں گی، زار و قطار روؤں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میں ذہنی طور پر اس سے بھی کہیں بدتر صدموں کے لیے تیار ہو چکی تھی، یا پھر شاید زندگی سے میری دلچسپی ہی ختم ہو گئی تھی۔ صدموں اور نقصانات کا احساس تو انہیں ہوتا ہے جنہیں زندگی کو زندگی کی طرح بسر کرنا ہو۔ مجھے تو اب صرف اتنی سانسیں پوری کرنی تھی جتنی میرے مقدر میں لکھ دی گئی تھیں۔ آئینے میں اپنا چہرہ، یا یوں کہو کہ اپنی تقدیر کا چہرہ دیکھ کر میں نے اف تک نہ کی۔ برقعے کا انتظام میں نے پہلے ہی کر لیا تھا۔ اس میں لپٹ کر ہسپتال سے رخصت ہو گئی۔ میرا ارادہ اب بھی بمبئی ہی جانے کا تھا، تاہم اس بار میں بس کے ذریعے روانہ ہوئی اور خیریت سے پونا کی حدود سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ شاید اب مجھے ایک ایسا شکار سمجھ کر چھوڑ دیا گیا تھا جس میں شکاری کے لیے کوئی کشش باقی نہیں رہی تھی۔ یہاں بمبئی میں میری ایک شادی شدہ دوست رہتی تھی جو پونا کے کالج میں میرے ساتھ پڑھتی تھی، لیکن تعلیم ادھوری چھڑوا کر کم عمری میں وہ بیاہ دی گئی تھی اور تب سے بمبئی ہی میں تھی۔ کبھی کبھار اس سے میرا خطوں کا تبادلہ ہوتا رہتا تھا۔ اس کا ایڈریس مجھے یاد تھا۔ بس سے اتر کر میں سیدھی اس کے پاس پہنچی۔ ظاہر ہے اس نے مجھے نہیں پہچانا، اور میرے اصرار کے باوجود وہ مجھے مہتاب تسلیم کرنے پر آمادہ نہ ہوئی، اور جب میں نے اسے اپنی چند ایک نشانیاں دکھائیں اور چند ایک ایسی باتیں بتائیں جن کا علم صرف مجھے ہی ہو سکتا تھا، تب اس نے مجھے مہتاب تسلیم تو کر لیا، لیکن اس کی رنگت زرد پڑ گئی، اور جب میں نے اس سے کہا کہ مجھے چند دن کے لیے پناہ درکار ہے، اس کے بعد میں اپنا کوئی انتظام کر لوں گی، تو اس کی رنگت کچھ اور زیادہ زرد پڑ گئی۔ وہ بالکل گمسم سی ہو گئی۔ اسی دوران اس کا شوہر بھی آ گیا۔
میری دوست نے علیحدگی میں جا کر اس سے کچھ مشورہ کیا اور پھر میرے پاس آ کر بولی، تم دیکھ رہی ہو ہمارا فلیٹ کچھ زیادہ بڑا نہیں، بچے بھی سارا دن انہی کمروں میں کھیلتے ہیں، اب تم 24 گھنٹے تو چہرہ لپیٹ کر نہیں رکھ سکتی، ظاہر ہے بچوں کی نظر تو پڑے گی اور اس طرح ان کے ذہن پر برے اثرات مرتب ہوں گے۔ تم میرا مطلب سمجھ رہی ہو نا؟ برا مت ماننا، آج کی رات تو تم یہاں ٹھہرو، صبح میرے میاں لڑکیوں کے ایک بورڈنگ ہاؤس میں تمہارا بندوبست کر دیں گے، وہاں رہائش ذرا مہنگی ہے لیکن اتنی جلدی کوئی معقول بندوبست نہیں ہو سکتا۔ بہرحال تم گھبرانا نہیں، اگر روپے پیسے کی کوئی کمی پڑی تو ہم کسی نہ کسی طرح کوئی بندوبست کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے اسے بتایا کہ سر دست پیسے کا مسئلہ نہیں، مجھے صرف رہنمائی کی ضرورت ہے۔ بمبئی میرے لیے نیا شہر ہے، مجھے اپنے دوست کے رویے سے کوئی دکھ نہیں ہوا، میں پہلے ہی کہہ چکی ہوں کہ مجھ میں اب دکھ محسوس کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رہی تھی، میں اس سے ویسے ہی ہمدردی کی توقع لے کر ہی نہیں آئی تھی۔ دوسرے دن میں بورڈنگ ہاؤس میں منتقل ہو گئی، جہاں رفتہ رفتہ میری مختصر سی جمع پونجی ختم ہونے لگی۔ میں نے اخباروں میں خالی آسامیوں کے اشتہارات دیکھ کر دفتروں کے چکر لگانا شروع کر دیے۔ میں نے ایک دن میں 6 انٹرویو دیے، لیکن ہر جگہ سے کچھ اس قسم کا جواب ملتا تھا، آپ کی اہلیت اور قابلیت میں تو کوئی شک نہیں، مگر اس مگر سے آگے کچھ نہیں کہا جاتا تھا۔ لیکن میں جانتی تھی کہ کون سے الفاظ ان کے حلق میں گھٹ کر رہ جاتے تھے۔ کام کی اہمیت بے شک ان کی نظروں میں مسلم تھی، لیکن کام کرنے والی ان کے خیال میں کم از کم ایسی تو ہونی چاہیے تھی کہ اگر دفتر کی دلکشی میں اضافہ نہ بھی ہو تو کم از کم کارکن اور آنے والے دیکھ کر خوف تو نہ کھائیں، یا پھر دفتر کی میز پر بھی ناک منہ تک برقعے میں لپٹی ہوئی لڑکی کو دیکھ کر تجسس کے مارے اعصابی تناؤ کا شکار نہ ہوں۔ آج میری جیب میں آخری 5 کا نوٹ رہ گیا تھا۔ بورڈنگ ہاؤس کا 1 ماہ کا کرایہ اور میس کا بل واجب الادا ہے، اور میں مصمم ارادہ کر کے آئی تھی کہ اگر آج بھی ملازمت نہ ملی تو میں بس میں بیٹھ کر سیدھی سمندر پر جاؤں گی، سیر کے لیے لانچ میں بیٹھوں گی اور گہرے سمندر میں پہنچ کر چھلانگ لگا دوں گی، اور وہ بھی اتنی خاموشی سے کہ لانچ چلانے والے کو پتہ ہی نہ چل سکے۔ وہ جب چکر لگا کر واپس آئے اور کیبن میں مجھے موجود نہ پائے تو گھبراہٹ اور خوف کے مارے اپنی زبان بند ہی رکھنے میں عافیت سمجھے۔ تم سے ملاقات کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اب تو میں نے یہ امید بھی دل سے نکال دی تھی کہ بمبئی میں شاید کبھی راہ چلتے تمہاری صورت نظر آ جائے، خصوصاً ان حالات میں تم سے سامنا ہونے کا تو میں خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے آفس کے در و دیوار پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، لیکن تم اگر اس وقت مجھے پہچاننے سے قاصر رہتے تو مجھے کوئی دکھ نہ ہوتا، اور نہ ہی میں تمہیں اپنے متعلق کچھ بتانے کی کوشش کرتی، لیکن یہاں بھی ملازمت نہ ملنے کا مجھے ضرور دکھ ہوتا۔ اس کے دونوں ہاتھ میز پر ٹکے ہوئے تھے اور انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسی ہوئی تھیں۔ میرے ہاتھ غیر ارادی طور پر آگے بڑھے اور میں نے ان شناسا ہاتھوں کو اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا۔ ان کے گداز میں آج بھی کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ چند لمحے تک وہ ایک ٹک میری طرف دیکھتی رہی۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ اس کی سانسیں بتدریج تیز ہو رہی ہیں اور جس میں ارتعاش بڑھ رہا ہے۔ پھر جیسے مدت سے باندھا ہوا ضبط کا بند ٹوٹ گیا، ایک گھٹی گھٹی سی چیخ کے ساتھ وہ بلک بلک کر رو دی۔ میں نے اسے چپ کروانے کی کوشش نہیں کی، مجھے معلوم تھا کہ تیزاب نے صرف اس کے چہرے کو جلایا ہے، لیکن یہ آنسو اگر اس کے سینے ہی میں رکے رہے تو اس کی روح تک کو خاکستر کر دیں گے۔ بالآخر اس نے میز پر سر پٹخ دیا، ہر سسکی کے ساتھ اس کا جسم بری طرح لرز رہا تھا۔ پھر جیسے جذبوں کے آتش فشاں کو دھیرے دھیرے قرار آنے لگا، اس کی سسکیاں مدھم پڑنے لگیں اور ان کے درمیان اس نے نیم روٹھے ہوئے بچوں کی طرح اٹک اٹک کر کہا، اس بار ہاتھوں کو تھاما ہے تو پہلے کی طرح چھوڑ کر زمانے کی بھیڑ میں نہ کھو جانا۔ میں تمہاری خاطر لٹ گئی ہوں، برباد ہو گئی ہوں، میرے پاس کچھ باقی نہیں بچا، مجھ سا نہیں دامن خدا کسی کو نہ کرے۔ میں اٹھا اور میز کے گرد چکر کاٹ کر اس کے قریب پہنچا، ایک ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا اور دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے میں دیر تک اس کے بالوں میں کنگھی سی کرتا رہا۔ جب وہ بالکل پرسکون ہو چکی تو میں نے اس کا چہرہ اوپر کیا اور اپنے دل میں معجزن محبت کے سمندر کی تمام تر شدتوں کو سینے ہی میں مخفی رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے صرف اتنا کہا، اب سب کچھ بھول جاؤ،
سارے غم، سارے تفکرات میرے لیے چھوڑ دو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں اور آنسوؤں سے پورا چہرہ بھیگا ہوا تھا، لیکن اب وہ مسکرانے پر قادر ہو چکی تھی۔ کیا یہ مسخ شدہ چہرہ بھی ٹھیک ہو جائے گا؟ اس نے انگلی سے اپنے چہرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اور نیم طنزیہ سے انداز میں مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، یہ مسخ شدہ چہرہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، میں نے وثوق سے کہا۔ غالباً تم پلاسٹک سرجری کی بات کرو گے، اس نے گویا میری کوئی غلط فہمی دور کرتے ہوئے کہا۔ لیکن جن ڈاکٹروں نے میرا علاج کیا تھا انہوں نے باتوں باتوں میں مجھے بتا دیا تھا کہ اتنے بگڑے ہوئے چہرے کی درستی پلاسٹک سرجری کے ذریعے بھی ممکن نہیں۔ شاید انہوں نے تمہاری مفلسی کو دیکھتے ہوئے تمہیں مزید معلومات بہم پہنچانا غیر ضروری سمجھا ہو، میں نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔